قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیا خدا کا قہر و غضب صرف اور صرف قیامت سے مخصوص ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کی مزید 4 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا، بس ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آیا، یا جب وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے یعنی سو رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کے سوا ان کی اور کوئی پکار نہ تھی کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ قریتن کے معنی گاؤں یا بستی نہیں، بلکہ اس کے معنی ہے آبادی، لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز، چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو۔ بیاتن کے معنی رات کا وقت ہے۔ قائلون کے لفظ کو قیلولہ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی دوپہر کا آرام و استراحت، اور اقالہ کا تعلق بھی اسی باب سے ہے، جس کا معنی ہے بیچی گئی چیز کو واپس لینا، کیونکہ اس طرح سے خریدار معاملے کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ ہر ظالم و جابر انسان جب عذاب الہی کو دیکھتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے، لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ایک خدا پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم شرک کرتے رہے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن عذاب کے وقت ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ سورہ مومن آیت نمبر 84 و 85۔ آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، جو علاقے خدا کے قہر و غضب سے نیست و نابود ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، دوسروں کے تلخ تجربوں سے عبرت حاصل کرو۔ نمبر 3، لوگوں کی ہلاکت کے بجائے علاقوں کی تباہی کا ذکر قرآن میں آنا بڑے عذاب کو بیان کر رہا ہے۔ نمبر 4، خدا کے قہر و غضب کا تعلق صرف قیامت ہی سے نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، جو کوئی غیر خدا کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ قہر الہی کا منتظر رہے۔ نمبر 6، قوموں کو ان کی نافرمانی اور دوسروں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے نیست و نابود کرنا سنت الہی میں سے ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 8، خدا کا قہر و غضب کبھی کبھی اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس کا کوئی دن، وقت یا لمحہ مقرر نہیں، فکر و تدبیر کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ نمبر 9، آرام کے وقت عذاب کا اچانک آنا اذیتناک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، دینداری کی بڑی بڑی باتیں آرام اور سکون کے وقت کی جاتی ہیں، لیکن جب خطرہ سر پر منڈلانے لگتا ہے تو ایک حرف بھی منہ سے نہیں نکل پاتا۔ نمبر 11، خطرے اور حوادث غرور کا سر نیچا کر دیتے ہیں، غفلت کے پردے اٹھا دیتے ہیں اور مردہ ضمیروں کو زندہ اور سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیتے ہیں۔ نمبر 12، اگر آج اپنے ارادے اور اختیار سے سر تسلیم خم نہیں کرو گے تو کل خواہ مخواہ مجبوراً کرنش بجا لانا پڑے گی۔ نمبر 13،
غیر اللہ کے پیچھے جانا، ان کی اطاعت کرنا اور انبیاء کی اطاعت سے منہ موڑنا ظلم ہے۔ سابقہ 2 آیت کے پیش نظر تو یہ تھی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے، پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے سب حالات و واقعات بیان کریں گے، آخر ہم غیر حاضر تو تھے نہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے نکات کی جانب۔ نکات: پچھلی آیات میں دنیاوی سزا کا تذکرہ تھا اور یہ آیت آخرت کی سزا کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح تاکید کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہی ہے کہ قیامت کے دن سوال و جواب ضرور ہوں گے۔ یہ صرف گناہگاروں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109۔ سوال: قیامت میں کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ الف: نعمتوں کے بارے میں، جیسا کہ ارشاد ہے تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تکاثر آیت نمبر 8۔ روایات میں ہے کہ یہاں پر نعمت سے مراد رہبری اور ولایت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وسائل جلد 24 صفحہ 299۔ ب: قرآن مجید اہل بیت علیہم السلام اور پیغمبر اکرم کے بارے میں فرمایا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ قرآن کریم اور میری اہل بیت کی نسبت تم لوگوں نے کیسا سلوک رکھا۔ تفسیر فرقان۔ جیم: عمومی سلوک اور کردار کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اعضاء و جوارح کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36۔ ہے انبیاء پر ایمان لانے اور ایمان نہ لانے سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اے گروہ جن و انس، کیا دنیا میں تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ انعام 130۔ ایک دوسری جگہ مذہبی رہنماؤں سے لوگوں کے رویے سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ لوگ کس طرح آپ سے بات کرتے تھے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ لوگوں نے آپ کو کس طرح جواب دیا تھا۔ مائدہ 109۔ واو: عمر و جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے کہاں اور کس حال میں گزارا ہے۔ زے: مال و دولت سے متعلق پوچھا جائے گا اور ان کو خرچ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ روایات و احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قیامت کے دن صرف ایک جگہ ہی سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ کئی مقامات پر ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا: عمر و جوانی کو کس طرح گزارا، مال و دولت کو کس ذریعے سے حاصل کیا اور کس راہ میں خرچ کیا۔ کافی جلد 2 صفحہ 135، بہار جلد 7 صفحہ 259۔ سوال: یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ہر کسی سے ضرور سوال کیا جائے گا، جبکہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے کہ اس دن کسی جن و انس سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا ان دونوں آیات کا آپس میں اختلاف ہے؟ جواب: قیامت میں کئی مقامات ہیں جہاں لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا اور ہر مقام پر ایک خاص طریقہ اپنایا جائے گا۔ ایک جگہ پر ہونٹوں پر مہر لگا دی جائے گی اور کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ کہیں پر ہر طرف سے چیخ و پکار ہوگی، نصرت طلبی اور اقرار کی آوازیں گونج رہی ہوں گی۔ کسی جگہ پر سب سے پوچھا جائے گا، کہیں پر سکوت چھایا ہوگا اور سب خاموش ہوں گے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، آپ سب اپنے نیچے والے افراد کے بارے میں ذمہ دار ہو اور ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ امام سے امت کے بارے میں، مرد سے اس کی بیوی،
اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، اور غلام سے اس کے مالک کے مال و منال سے متعلق پوچھا جائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی سوال فرمائے گا کہ کیا میں نے رسالت کو پہنچایا یا نہیں۔ تفسیر در المنصور۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے بہترین نکات، آئیے جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن امام اور رہنماؤں سے بھی سوال کیا جائے گا، اور امت یعنی جن و انس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ نیک افراد، بدکاروں اور علماء سے بھی اور ان کے پیروکاروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، قیامت میں سوال ہونا ایک طرح کی گواہی، اقرار لینا اور سرزنش کرنا ہے، اور اسی طرح اچھے کاموں کی قدردانی کرنا اور شکریہ کہنا بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کے جواب کے ذریعے کوئی چھپی بات واضح ہو جائے۔ نمبر 3، پروردگار کا علم بہت گہرا اور دقیق ہے۔ بعلم نکرہ لفظ عظمت اور دقت پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 4، پروردگار کا علم اس کا ذاتی ہے، اس میں کوئی وسیلہ یا ذریعہ نہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ خداوند عالم قیامت میں ہم سے مختلف طرح سے سوال کرے گا۔ خود اپنی نعمتوں کے بارے میں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، قرآن مجید کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خود انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح ہم نے دنیا میں زندگی گزاری، مال و دولت کہاں سے آیا، کہاں گیا، کیا ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا، بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔